استاذ محترم شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائع صاحب دام برکاتہم نعرہ تکبیر اپنی موجودگی کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت. الحمدللہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء. اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین الی یوم الدین. صدر گرامی قبلہ حضرت شاہ صاحب، حضرات علماء کرام، سامعین محترم، عشاء کی نماز کے بعد سے آپ حضرات کا یہ اجلاس شروع ہے. متعدد حضرات علماء کرام کے ایمان پرور بیانات، نظمیں، نعتیں، تلاوتیں آپ نے سماعت کی. خاصا وقت بیت گیا ہے اور آج کے اس اجلاس کے موضوع کے حوالے سے کوئی بات تشنہ تکمیل نہیں. اس لیے آج کی مجلس میں کسی عنوان پر گفتگو کرنے کی بجائے محض حاضری کے طور پہ صرف ایک بات چند منٹوں میں کہہ کر میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دوں گا، جلدی فارغ ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، میری گزارش یہ ہے کہ آج سے 47 سال پہلے آپ اور میں آج 2021 میں بیٹھے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں 1974 کی. 47 سال پہلے، اور اگر قصر کو شمار نہ کیا جائے تو گویا نصف صدی پہلے 22 مئی کو نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء کا ایک وفد سوات کے علاقے میں سیاحت کی غرض سے پشاور تک جانے کے لیے چناب ایکسپریس کے ذریعے روانہ ہوا. قادیانیوں کا شہر جس کا نام ربوہ تھا، آج اس کا نام چناب نگر ہے. جب اس کا نام تبدیل ہوا تو میں نے قادیانیوں سے کہا تھا کہ آج تمہارے شہر کا نام مٹا ہے، وقت آیا چاہتا ہے کہ تمہارا نشان بھی مٹے گا. آج کی مجلس میں بس قادیانیت کا نشان مٹے گا، اس پر ہی مجھے ایک بات کہنا ہے اور بس. میرے بھائیوں، میری آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ چناب ایکسپریس 22 مئی 1974 کو جس وقت چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچی، قادیانیوں نے اپنی پرانی عادت اور روٹین کے مطابق ٹرین کی سواریوں میں لٹریچر تقسیم کیا. ان طلباء کو بھی دیا. وہ طلباء قادیانی عنوان پر معلومات رکھتے تھے. انہوں نے قادیانیت کے لٹریچر کے ٹکڑے کیے، زمین پہ ڈالا، ختم نبوت زندہ باد کی صدا بلند کی، قادیانیت مرد آباد کے ترانے گائے. قادیانی جماعت کی پیشانی پہ بل پڑا. انہوں نے اسے اپنی سبکی پر محمول کیا کہ ہمارے شہر میں کوئی ہمیں مرد آباد کہے. چنانچہ قادیانی قیادت نے مرزا ناصر اپنے چیف گرو اور لاٹ پادری مرزا ناصر کی ہدایت پر
وزیر اعظم پاکستان جناب بھٹو صاحب کے پاس آگے چل کر جو قادیانی جماعت کا لیڈر مقرر ہوا، میری مراد مرزا طاہر سے، اس کو مرزا ناصر کا پیغام دے کر بھیجا گیا۔ اس نے جناب بھٹو صاحب سے جا کر کہا کہ 70 کے الیکشن میں ہم نے آپ پر پیسے خرچ کیے، ہمارے مرد اور عورتیں آپ کی پارٹی کے کام آئیں، ہم نے دن رات ایک کر دیے، آج ہمیں اس کا اجر یہ مل رہا ہے کہ ہمارے اسٹیشن پر ہمارے خلاف نعرے بازی ہوتی ہے۔ جناب بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے، وہ سمجھ گئے کہ الیکشن میں قادیانیوں کو ٹشو کی طرح استعمال کرنا تھا، سو کر لیا۔ اب اگر قادیانیوں کی حمایت میں ان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء کو میں کوئی جرمانہ سزا یا مقدمہ درج کرتا ہوں، سارے ملک کی یونیورسٹیز، کالج، طلباء، علماء، مشائخ منبر و محراب میرے خلاف ہو جائیں گے۔ انہوں نے مرزا طاہر کو ایسی پٹخنی دی، اسے کہا کہ طاہر، میں تو سمجھتا تھا کہ قادیانی جماعت بڑی منظم جماعت ہے، لیکن مجھے تو آج پتہ چلا کہ تمہارے جیسا دنیا کے اندر کوئی بزدل نہیں۔ چند طلباء نے نعرے لگائے، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ تم ان سے باز پوچھ کرتے، منہ لٹکا کے میرے پاس شکایت کے لیے آ گئے ہو۔ میرے بھائیوں، جناب بھٹو صاحب نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ قادیانیوں کو ایسی پٹخنی دی کہ وہ احمق سمجھ نہ سکے۔ چنانچہ مرزا طاہر واپس آیا۔ قادیانی قیادت نے بھٹو صاحب کی اس گفتگو کے نتیجے میں اپنے طور پر تیاری کر لی کہ 29 مئی کو چناب ایکسپریس کے ذریعے یہ طلباء سپیشل بوگیوں سے واپس آئیں گے، ہم ان سے انتقام لیں گے۔ چنانچہ 2000 قادیانی نوجوان، اوباش، آوارہ، بدمست، پاگل، جنونی، فنیٹک، انتہائی قسم کے مغرور اور ملعون، انہوں نے ان کے پاس ہاکییں، لاٹھییں، ڈنڈے، سوٹے، ان کے پاس آہنی مکے، لوہے کے ہنٹر، اپنے طور پر مسلح ہو کر آج 29 مئی کو صبح چناب نگر کے ریلوے اسٹیشن پر بڑی بے تابی کے ساتھ ٹرین کا انتظار کرنے لگے۔ جب ٹرین آ کر رکی، قادیانیوں نے ان مخصوص ریزرو بوگیوں پر حملہ کیا، ان پر پل پڑے، ایسے دھکے دے کر اس کے دروازے توڑے، اینٹیں ڈنڈے مار کر شیشے توڑے۔ وہ طلباء جو بے خبر آرام اطمینان کے ساتھ اپنی اپنی سیٹوں پر لیٹے ہوئے تھے، برتھوں پر، ان کو وہاں سے اٹھایا، کسی کو سر کے بالوں سے پکڑا، کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالا، کسی کی پتلون میں ہاتھ ڈالا، کسی کے پاؤں پکڑے، غرض ہے کہ ان کو وہاں برتھوں سے اٹھا کر اسٹیشن کے اوپر اس طرح اچھالنے لگے جس طرح ایک پلے دار مزدور بوریوں کو ٹرک سے نیچے پھینکتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ جو 2000 قادیانی اوباش پلیٹ فارم پر کھڑے تھے، ادھر طالب علم کے نیچے گرایا جاتا، وہ اس کو اپنے ہاتھوں پر اٹھاتے، نیچے زمین پر بچھاتے اور ان کی دھنائی شروع کر دیتے۔ چنانچہ ان طلباء کو ایسے مارا کہ لہو لہان کر دیا۔ برادران عزیز،
کسی کا سر پھٹا، کسی کی پیشانی پھٹی، کسی کا کان کٹا، کسی کا ناک زخمی ہوا، کسی کی پسلی ٹوٹی، کسی کی ہنسلی ٹوٹی، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کی گردن کو موچ آئی۔ غرض ہے کہ ان طلباء کو قادیانیوں نے مار مار کر ادمغا کر دیا۔ جناب نگر کے ریلوے اسٹیشن کا اسٹیشن ماسٹر اس زمانے میں قادیانی تھا۔ اس جو ٹرین جس کا 1 منٹ پلیٹ فارم پر سٹاپ تھا، 1 گھنٹہ تک اسے روکے رکھا۔ نتیجتاً قادیانیوں نے اپنے دل کے ایسے طور پر ارمان نکالے کہ ان طلباء کو نیم مردہ جان کر دیا۔ میرے بھائیوں، اس کے رد عمل میں تحریک چلی۔ آپ کے اس کراچی سے تعلق رکھنے والے ہمارے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری، حضرت مولانا محمد عبداللہ درخواستی، حضرت مولانا عبید اللہ انور، حضرت مولانا عبد الکریم بیر شریف والے، حضرت مولانا عبد الواحد کوئٹہ کے، میرے بھائیوں آغا شورش کاشمیری، نواب زادہ نصر اللہ، میرے بھائیوں سید مظفر علی شمسی، علامہ احسان لائی ظہیر، حافظ عبد القادر روپڑی، مولانا عبدالستار خان نیازی۔ غرض ہے کہ ہماری ایک بھرپور دینی قیادت مولانا تاج محمود، مولانا محمد شریف جلندری، مولانا خواجہ خان محمد، غرض ہے کہ بیدار مغز ہماری دینی قیادت نے فیصلہ کیا کہ 1953 کی تحریک ختم نبوت میں قادیانیوں نے مسلمان ہمارے جلوسوں کو بد امنی کی راہ پر ڈال کر قانون شکنی کی طرف مائل کر دیا۔ چنانچہ منظور کالونی کا قادیانی کرنگی میں، کرنگی کا قادیانی بہادر آباد کا قادیانی کلفٹن، اس طرح جگہ بدل بدل کر قادیانی وہاں پر جاتے، مسلمانوں کے جلوس پر میں شامل ہو کر پولیس پر اینٹیں برساتے، اینٹ جواب میں لاٹھی چارج کرتی، قادیانی کھسک جاتے، ادھر پولیس والے زخمی ہوتے اور ادھر ہمارے نوجوان وہ جلوس والے مسلمان۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گورنمنٹ اور پبلک کا، مسلمانوں کا اور گورنمنٹ کا آپس کے اندر تصادم ہو گیا، اور نتیجے میں قادیانیوں نے 1953 کی تحریک کو تشدد کے راستے پہ ڈال دیا۔ ہماری بیدار مغز دینی قیادت نے اس واقعہ کو سامنے رکھ کر 1974 میں فیصلہ کیا کہ ہماری کوئی قادیانیوں سے تصادم نہیں ہوگا، ہم ان کے ساتھ لڑیں گے نہیں، ہم قانون شکنی نہیں کریں گے۔ اس آدمی نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے، اس نے پیغمبر اسلام کی اہانت کی۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ گستاخ رسول کے دروازے پر تم جاؤ یا گستاخ رسول کو اپنی دکان پر آنے دو؟ اگر دنیا کے کچھ حقوق ہیں تو میرا بھی کوئی حق ہے۔ میں نہیں جاتا ایک گستاخ کے دروازے پر، میں نہیں آنے دیتا ایک ملعون کو اپنی دکان پر۔ میرے بھائیوں، لیے پھرتے ہیں UN اور اس کے چارٹر کو۔ دنیا کا کون سا قانون ہے جو مجھے مجبور کرے کہ اسے آنے جانے دو؟ چنانچہ آپ حضرات کی دینی قیادت نے، میرے بھائیوں، اس زمانے میں پینا فلیکس نہیں، اشتہار نہیں، سٹیج نہیں، جلسے کی منظوری نہیں، کوئی سٹیج نہیں بنایا گیا، خطیب کو نہیں بلایا گیا، تاریخ کا اعلان نہیں ہوا۔ ہماری قیادت نے فیصلہ یہ کیا کہ ہر نماز کے بعد اپنی مسجد میں امام صاحب کھڑے ہوتے، کراچی سے لے کر خیبر تک پوری لاکھوں مساجد میں
عالم دین سلام پھیر کر کھڑا ہوتا، حضور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے کافر ہیں، ان کا بائیکاٹ کیا جائے، اتنی بات کہتا اور بیٹھ جاتا۔ نتیجہ یہ کہ لاکھوں مساجد میں نماز پڑھنے والے کروڑوں مسلمانوں تک دن میں 5 دفعہ ختم نبوت کا پیغام پہنچنے لگا، اور اس تحریک نے دھیرے دھیرے شعلہ جوالہ کا رخ اختیار کر لیا۔ میرے بھائیو، جناب بھٹو صاحب ذہین آدمی تھے، وہ یہ سمجھ گئے کہ ہمارے دینی قیادت نے نہ ان کا ایک پیسہ خرچ ہوتا ہے، نہ ان کو زحمت ہوتی ہے، نہ یہ قانون شکنی کرتے ہیں، نہ قانون ان کو گرفت میں لے سکتا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی بہانہ۔ چنانچہ اگر یہ چاہیں تو اپنی تحریک کو 1 سال بھی لمبا کریں تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، اور جس جذبہ ختم نبوت کے ساتھ عشق رسالت مآب کے جذبہ ایثار سے جس طرح انہوں نے تحریک کا آغاز کیا ہے، آخر ایک دن ہمیں یہ مطالبہ ماننا پڑے گا، جو کام ہم نے 6 مہینے کے بعد کرنا ہے آج ہی کر کے ہم فارغ ہو جائیں۔ علماء نے لائن ایسی متعین کی ہے کہ اس میں فتح ہے، شکست نہیں۔ میرے بھائیو، جناب بھٹو صاحب کو حق تعالی شانہ نے ایسی رہنمائی فرمائی کہ انہوں نے 100% صحیح فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا۔ 29 مئی کو واقعہ پیش آیا، ابتدائے جون میں، یعنی اس واقعہ کے 2-3 دن بعد نیشنل اسمبلی میں وفاقی حکومت کا بجٹ پیش ہوا۔ بھٹو صاحب نے اعلان کر دیا کہ بجٹ کے منظور ہونے کے بعد میں قادیانی ایشو کو قومی اسمبلی کے سپرد کروں گا۔ میرے بھائیو، چنانچہ اس وقت کی قادیانی قیادت نے مرتے کیا نہ کرتے، نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، پاگلوں کی طرح میٹنگ کی اور جناب بھٹو صاحب کو خط لکھا۔ ایک خط لکھا بھٹو صاحب کو، ایک وفاقی وزیر قانون، وہ بھی آپ کے کراچی سے تعلق رکھتے تھے، جناب عبدالحفیظ پیرزادہ ان کا نام تھا۔ میرے بھائیو، تیسرا خط لکھا قادیانیوں نے نیشنل اسمبلی کے سیکریٹری جنرل کو، عنوان 1، نقلیں 3، تینوں کو بھیجا ڈاک سے۔ آج بھیجا، کل مل گیا۔ بھٹو صاحب نے خط کو پڑھا تو اس میں درج تھا کہ قادیانی ایشو پر آپ اگر اسمبلی میں بحث کرانا چاہتے ہیں تو قادیانیوں نے کہا کہ ہمیں اسمبلی میں بلا کر ہمارا موقف بھی سنا جائے۔ اگر آپ نے ہمارے موقف کو نہ سنا، یک طرفہ طور پر فیصلہ کیا تو وہ ہم قبول نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، آج کل آپ کے کراچی کے قادیانی یہ بک بک کرتے پھر رہے ہیں کہ کسی اسمبلی کو کیا حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ کرے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر اسمبلی کو حق حاصل نہیں تو تم درخواست دے کر اس قومی اسمبلی کا حصہ کیوں بنے تھے؟ اس کاروائی میں تم کیوں شریک ہوئے تھے؟ درخواستیں تم نے دی، تلوے ان کے جوتیوں کے تلوے تم نے چاٹے، ناک تم نے رگڑی، پیشانی تم نے زخمی کرائی، کاسہ گدائی لے کر خیرات مانگنے کے لیے تم گئے، جھولی چوک کا کردار تم نے ادا کیا۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود آج ہم سے پوچھتے ہو کہ اسمبلی کو حق حاصل نہیں۔ یہ بات مرزا ناصر کی قبر پر جا کر اس سے پوچھو، اور اگر تمہیں جواب نہ ملے تو اس کی قبر کو آگ لگاؤ، اس کی قبر پر چھترول کرو، جو چاہے تم اس کے ساتھ رد عمل کرو۔ اگر وہ اسمبلی کو حق حاصل نہیں تھا تو وہ قومی اسمبلی کے اندر کیوں گیا؟ اس کا قومی اسمبلی میں درخواست دے کر جانا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تمہاری خلافت اور تمہاری نام نہاد قیادت یہ سمجھتی تھی
کہ قومی اسمبلی کو فیصلہ کرنے کا حق حاصل ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات تو آ گئی ضمناً، میں مختصر کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، جناب بھٹو صاحب کو یہ درخواست ملی، حضرت بھٹو صاحب نے مفکر اسلام حضرت مولانا اس وقت قومی اسمبلی میں حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، پروفیسر غفور احمد، چودھری ظہور الہی، مولانا عبدالحق اکوڑا خٹک والے، میرے بھائیوں مولانا صدر الشہید، مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحکیم، مولانا عبدالمصطفیٰ اظہری، غرضے کے ایک بڑی بھرپور دینی قیادت ہماری تمام جماعتوں کی، اس میں جمعیت علماء اسلام کی سب سے بڑی تعداد تھی، جمعیت علماء پاکستان کے بھی کچھ ممبران تھے، جماعت اسلامی کے بھی۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں ان تمام تر ممبران کے ہوتے ہوئے حق تعالی شانہ نے ایسے طور پر انتظام کر دیا کہ اتنی بڑی بھرپور ہماری دینی قیادت قومی اسمبلی سے باہر پاکستان کے ہر شہر میں تحریک کی قیادت کے لیے سراپا نشان بن گئی، اور ادھر نیشنل اسمبلی میں حق تعالی نے ایسے حالات کو رخ دے دیا کہ پوری امت کی نگاہیں اسمبلی کی طرف اٹھنے لگی۔ میرے بھائیوں جناب بھٹو صاحب یہ سمجھتے تھے کہ شاید علماء کرام قادیانیوں کو اپنے سامنے بٹھانے پر آمادہ نہیں ہوں گے۔ ادھر قادیانیوں کا خط ملا کہ ہمیں اسمبلی میں موقع دیا جائے صفائی کا، ادھر بھٹو صاحب نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا شاہ احمد نورانی، جناب پروفیسر غفور احمد کو بلایا۔ یہ حضرات گئے، ملاقات شروع ہوئی، میز کے اس طرف حضرت مفتی صاحب، اس طرح بھٹو صاحب، یہ نورانی صاحب، ان کے سامنے عبدالحفیظ پیرزادہ، یہ پروفیسر غفور احمد، ان کے سامنے میرے بھائیوں مولانا کوثر نیازی، 4 آدمی گورنمنٹ کی طرف سے، 3 آدمی ہماری طرف سے، مذاکرات شروع ہوئے۔ بھٹو صاحب نے اپنے میز کی دراز کو کھولا، اس سے قادیانیوں کی درخواست نکالی، کھول کے مفتی صاحب کے سامنے رکھی، آپ درمیان میں بیٹھے تھے، ادھر نورانی میاں، ادھر پروفیسر صاحب، انہوں نے بھی دیکھا، مفتی صاحب نے بھی ملاحظہ کیا، مفتی صاحب نے درخواست بند کی، بھٹو صاحب کو دی، انہوں نے میز کی دراز میں رکھی، مسکرا کے بھٹو صاحب کہتے ہیں حضرت مفتی صاحب سے کہ فرمائے آپ کی رائے کیا ہے؟ خیال یہ تھا کہ ابھی یہ غصے میں آ جائیں گے اور مارے غصے کے یکدم میری تردید کر دیں گے، آگے تھے ہمارے علماء۔ میرے بھائیوں ذرا توجہ کریں، بھٹو صاحب نے کہا کہ آپ کی رائے کیا ہے؟ 1 منٹ توقف کیے بغیر زیر لب حضرت مولانا مفتی محمود مسکرائے، بھٹو صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ جناب بھٹو صاحب، ہم قادیانیوں کو ملک کی وادیوں میں، کونوں خدروں میں، پہاڑوں جنگلوں میں ان کو ہم تلاش کرتے پھر رہے تھے، یہ تمہارے میز کی دراز سے مل گئے ہیں۔ 1 منٹ ضائع کیے بغیر آپ قادیانی جماعت کو سرکاری طور پر پابند کریں کہ وہ نیشنل اسمبلی میں آئیں۔ ہمارا وعدہ رہا کہ ہم قومی اسمبلی میں محمد عربی کی ختم نبوت کے دشمنوں کے سامنے حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کا ایسا رول اور کردار ادا کریں گے کہ دنیا اشش کر اٹھے گی۔ جناب مفتی صاحب نے جس وقت یہ بات کہی، بھٹو صاحب مارے خوشی کے، میرے بھائیوں مارے خوشی کے، وہ اپنے ان کے چہرے پہ بشاشت آئی۔ اب یہ یہاں پر ایک مشکل کھڑی ہو گئی، اور وہ مشکل یہ تھی
کہ قادیانی قومی اسمبلی کے ممبر نہیں، ایک آدمی قومی اسمبلی کا ممبر نہیں تو وہ اسمبلی کے فلور کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، اس کا حل یہ نکالا گیا کہ پوری قومی اسمبلی کو ایک کمیٹی میں تبدیل کر دیا گیا، پوری اسمبلی کے تمام تر ممبران کو میرے بھائیوں اس کمیٹی کا ممبر منتخب قرار دیا گیا، اور جو قومی اسمبلی کے سپیکر تھے ان کو کمیٹی کا چیئرمین بنایا گیا۔ اب کمیٹی جرگہ یہ فیصلہ کریں گے، ان کے سامنے گواہ پیش ہوں گے، گواہوں پر جرح کے لیے اٹارنی جنرل کو بلایا، قادیانیوں کو بطور گواہ کے بلایا، یوں ایک قانونی راستہ اختیار کیا گیا۔ اب مشکل یہ پیش آئی کہ قومی اسمبلی کے اس زمانہ میں 200 سے زیادہ ممبران تھے اور قادیانی گواہ وہ ایک، اگر 200 ممبر بیک وقت اس سے سوال کرے تو اس کو نانی یاد آ جائے گی اور وہ پاگل ہو جائے گا۔ تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ تمام تر اسمبلی کے ارکان پر مشتمل حضرات میں سے 6 رکنی ایک اور سب کمیٹی بنائی گئی۔ یہ کہا گیا کہ اسمبلی کے ممبران قادیانی لیڈروں سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں تحریری طور پر مرتب کر کے وہ اس کمیٹی کو دے، اور یہ کمیٹی حضرات ان سوالوں کی چھانٹی کے بعد وہ سوال اٹارنی جنرل کو دے۔ اٹارنی جنرل اپنی ثواب دید پر جو چاہے سوال کرے، جسے چاہے مؤخر کر دے، اس کو حق ہوگا۔ یوں اسمبلی کی کارروائی شروع ہو گئی۔ میرے بھائیوں، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے کہ 11 دن قادیانی جماعت کے لاٹ پادری مرزا ناصر پہ، 2 دن لاہوری گروپ کے صدر الدین وغیرہ پر جرح ہوئی۔ کل 96 گھنٹے نیشنل اسمبلی نے قادیانی ایشو پر بحث کی۔ درمیان میں اسمبلی کے ممبران کی تقریریں بھی ہوئیں، چھٹیاں بھی ہوئیں۔ آج اجلاس ہے، 2 دن چھٹی کر دی گئی، 4 دن اجلاس چلا، 1 دن کی چھٹی ہو گئی۔ اس طرح چھٹیاں بھی ہوتی رہیں، درمیان میں وقفے بھی، اور یوں کر کے اسمبلی کا کام چلتا رہا۔ میرے بھائیوں، تقریباً 1.25 گھنٹے، معافی چاہتا ہوں، یہ 22 جون کو اس پر بحث شروع ہوئی تھی، 7 ستمبر کو فیصلہ ہوا۔ میرے بھائیوں، یہ 2 مہینے کچھ دن بنتے ہیں۔ یوں کر کے قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں بحث رہی۔ اب یہ کوئی راز نہیں رہا۔ کل تک قادیانی کہتے تھے کہ وہ کارروائی کہاں ہے۔ آج آپ حضرات کی جماعت مجلس تحفظ ختم نبوت کو حق تعالی شانہ نے اس اعزاز سے سرفراز کیا کہ ادھر گورنمنٹ نے کارروائی شائع کی، وہ انہوں نے نیٹ پہ ڈالی، ہم نے اسے ڈاؤن لوڈ کیا، اور اس پوری کارروائی کو آرڈر کرنے کے بعد ایک بھی لفظ کی ترمیم اور اضافے کے بغیر پوری کارروائی من وعن ہم نے شائع کر کے، قادیانی کہتے تھے کہاں ہے اسمبلی کی کارروائی، ہم نے چھاپی چھاپ کر قادیانیوں کے منہ پہ ماری کہ یہ ہے تمہاری نانی جو آوارہ پھرتی تھی، لے جاؤ اسے اپنے گھر۔ آج قادیانی اس اسمبلی کی کارروائی سے اس طرح بھڑکتے ہیں جس طرح سیدنا فاروق اعظم کے نام سے شیطان بھڑکتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی صورتحال پیدا ہو گئی کہ قادیانیوں کے سامنے منہ چھپانا مشکل ہو گیا۔ میں درخواست کرتا ہوں، اس موقع پر بھی اللہ نے کرم کیا کہ اسلام جیتا ہے، کفر ہارا ہے۔ اس کارروائی کا یہ اثر ہوا۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ 11 اس طرح اسمبلی کی کارروائی ہوئی۔ جناب بھٹو صاحب نے اعلان کر رکھا تھا کہ ہم 7 ستمبر کو فیصلہ کریں گے۔ معافی چاہتا ہوں،
میں نے اس کارروائی کو سمجھانا اس لیے ضروری تھا کہ آپ میری اگلی گفتگو سمجھ سکیں۔ اگلی گفتگو کو سمجھنے کے لیے مبادیات کے طور پہ آپ کی مناسبت پیدا ہو جائے۔ میری گفتگو کا مشکل حصہ ختم ہو گیا، اب میں انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ دیتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ وہ آخر سے لے کر یہاں تک من اول ہی الی آخر ہی A to Z جتنے آپ دوست یہاں پر بیٹھے ہیں ایک دفعہ ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگائے۔ میں اگلی کارروائی کو پھر شروع کروں گا۔ مل کے میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، اعلان تھا کہ 7 ستمبر کو فیصلے کا اعلان کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج 6 ستمبر ہے۔ 6 ستمبر کی شام راول پنڈی کے راجہ بازار میں مدرسہ تعلیم القرآن حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان کے مدرسہ میں شیخ الاسلام حضرت بنوری کی زیر صدارت جلسہ ہوا۔ نواب زادہ نصر اللہ، آغا شورک کاشمیری، مولانا اجمل خان، مولانا تاج محمود، میرے بھائیوں مولانا عبید اللہ انور، مولانا محمد عبداللہ درخواستی، میں نہیں مولانا عبدالستار خان نیازی، میں نہیں بتا سکتا، میرے لیے پورے ناموں کا استحصاء کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پوری آپ حضرات کی دینی قیادت مجھے صرف یاد نہیں، خوب یاد ہے۔ میں آج بھی آنکھیں بند کرتا ہوں۔ سنو، ہم مسکینوں کے مرنے کے بعد تمہیں یہ باتیں سنانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا۔ دنیا جگ بیتی سنائے گی، میں آپ بیتی سنا رہا ہوں۔ آنکھوں دیکھا حال سنو اور آگے بڑھو۔ ان حالات اور واقعات کی روشنی میں اپنے لیے نشان منزل بھی تلاش کرو اور سفر کا طریقہ کار بھی۔ ہمت کرو، آگے بڑھو۔ وہ دیکھو میرے رب کی رحمت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، حضور کی شفاعت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں کہ ادھر اجلاس ادھر جلسہ عام تھا اور تقریر کیا تھی کہ وہ خطابت کے شعلہ جوالہ، انہوں نے پورے ماحول کو شعلہ جوالہ بنا دیا، آگ برسائی جا رہی تھی۔ گفتگو کیا تھی؟ ایک ایک لفظ ایک ایک مسلمان کے ایمان کو جلا بخشنے کا سبب ہو رہا تھا۔ ادھر سبحان اللہ، زور سے کہہ دو میاں، پورے تمام تر ساتھی، اور زور سے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کی جہاں جہاں تک آواز جائے گی، قیامت کے دن یہ ذرہ ذرہ آپ کے میرے ایمان کی گواہی دے گا۔ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ ادھر تقریر کیا تھی کہ نور کی برسات، ادھر جناب بھٹو صاحب نے حضرت مولانا مفتی محمود نورانی میاں پروفیسر غفور احمد کو بلایا کہ آپ آئیں اور بیٹھ کر مذاکرات کریں کہ کل 7 ستمبر کو ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ جناب بھٹو صاحب کے پاس یہ گئے، بھٹو صاحب نے کہا کہ مفتی صاحب قراردادیں پیش ہوئی ہیں 6 قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے کی بابت 6 قراردادیں جمع ہوئی۔ ایک قرارداد اپوزیشن کی طرف سے اور وہ قرارداد پیش کی تھی نورانی میاں نے۔ آپ کے کراچی کے ایک مولوی صاحب غلط بیانی کر کے پوری قوم کو دھوکے میں مبتلا کر رہے ہیں کہ مولانا غلام غوث ہزاروی، مولانا عبدالحکیم، انہوں نے اس پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ میں ان سے درخواست کرتا ہوں غلط بیانی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ 37 آدمی تھے، سب سے پہلے اپوزیشن کی طرف سے سب سے پہلے دستخط مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کے تھے، دوسرے دستخط نورانی میاں کے،
ولی خان کے بھی دستخط تھے، جمالی صاحب کے بھی دستخط تھے اور بہت سارے حضرات کے، لیکن انہوں نے نورانی میاں نے خود درخواست کی۔ پروفیسر غفور احمد صاحب بھی چاہتے تھے کہ یہ قرارداد میں پیش کروں، نورانی میاں نے فرمایا کہ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تو حضرت مولانا مفتی محمود کا ظرف تھا کہ انہوں نے حضرت نورانی میاں سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پیش کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ تو تقسیم کار تھی، ان حضرات کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا۔ باقی یہ کہنا کہ مولانا غلام غوث نے اس کے اوپر دستخط نہیں کیے، اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ وہ اس تحریک کے خلاف تھے، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ مولانا خود بھی قومی اسمبلی کے ممبر تھے، انہوں نے خود ایک تحریک تیار کر کے ایک قرارداد مرتب کر کے قومی اسمبلی میں جمع کرائی تھی، اس قرارداد کے وہ محرک تھے۔ جس طرح اپوزیشن نے قرارداد جمع کرائی، مولانا غلام غوث ہزاروی نے بھی جمع کرائی۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ وہ مولانا غلام غوث نے دوسری قرارداد کیوں جمع کرائی، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اکیلے مولانا غلام غوث نے جمع نہیں کرائی تھی، حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی جمعیت علماء پاکستان کے ایک دھڑے کے نورانی میاں کے مقابلے میں اس وقت وہ ایک دھڑے کے چیئرمین تھے، ان کے ایک ممبر، ان کا نام مولانا محمد ذاکر تھا، انہوں نے بھی اپوزیشن کی اس قرارداد کے علاوہ ایک قرارداد اپنے طور پر جمع کرائی تھی۔ اگر مولانا محمد ذاکر نے قرارداد جمع کرائی اور اس پر کوئی اعتراض نہیں، تو کوئی لال مجگر بدنیتی کی بنیاد پر فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہوئے حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی پر تنقید کرتا ہے تو یہ بھی بے انصافی ہے۔ خیر، مجھے اس سے بحث نہیں، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک قرارداد گورنمنٹ نے پیش کرائی، ایک قرارداد مولانا غلام غوث نے، ایک مولانا محمد ذاکر صاحب نے، ایک قرارداد اپوزیشن نے۔ میرے بھائیوں، ایک ملک جعفر صاحب تھے راول پنڈی کے، کسی زمانے میں وہ قادیانی تھے، اس نے قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ سبحان اللہ تو کہہ دو۔ قادیانیت پہ لعنت بھیجی، اسلام قبول کیا۔ 70 کے الیکشن میں پیپل پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا، چوترے کے علاقے راول پنڈی سے انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، حق تعالیٰ نے ممبر بنا دیا۔ قادیانی اسے مٹانا چاہتے تھے، اللہ نے اسے وزیر بنا دیا۔ ادھر نیشنل اسمبلی میں قادیانیوں کے متعلق کیس کھڑا ہوا، ایشو پیدا ہوا، ادھر اللہ نے کرم کیا کہ اسی نو مسلم سابق قادیانی ملک جعفر کو اللہ نے قادیانیوں کے مقابلے میں پہاڑ بنا کے کھڑا کر دیا۔ تو یہ 6 قراردادیں تھیں۔ بھٹو صاحب نے مفتی صاحب سے کہا کہ مفتی صاحب، ظاہر ہے ایک مسئلے پر ایک قرارداد منظور ہوگی، ساری 6 نہیں، 5 قراردادیں چھوڑ دیں، ایک قرارداد تو ہمارے پاس وجہ ترجیح کیا ہے کہ کون سی قرارداد کو لے، کن کو مسترد کریں۔ جن قراردادوں کو مسترد کیا تو ان کے محرکین احتجاج بھی کریں گے، بائیکاٹ بھی کریں گے، پریس کانفرنس بھی، دھرنا بھی دے سکتے ہیں۔ آج تک 2-2.5 مہینے قادیانی ایشو پر قومی اسمبلی میں بڑی شائستگی کے ساتھ بحث رہی، پوری دنیا میں پاکستان کے کا ایک اچھا تاثر گیا کہ یہ پرامن طریقے پر اس مسئلے کو آئینی طور پر حل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آخری دن اختلاف کا شکار ہو گئے، ایوان مچھلی منڈی بن گیا، تو دنیا میں ہمارے متعلق اچھا تاثر نہیں جائے گا۔ جناب حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے کہا، جناب بھٹو صاحب، میں آپ کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، زمینی حقائق سے انکار نہیں کرتا کہ قرارداد 1 پیش ہوگی، 6 نہیں،
تو بھٹو صاحب نے کہا میری رائے یہ ہے کہ 6 کی 6 قراردادیں ان سب کو واپس لے لیا جائے، سپیکر رولنگ دے، قراردادیں واپس، نئی قرارداد آپ اور میں آج بیٹھ کر مرتب کرتے ہیں، اور وہ کل قومی اسمبلی میں نہ اپوزیشن کی طرف سے پیش ہو نہ گورنمنٹ کی طرف سے، تاکہ کریڈٹ کا سوال بھی نہ رہے، وہ پورے اسمبلی کے ممبران کی طرف سے متفقہ طور پر وفاقی وزیر قانون پیش کرے، حضرت مفتی صاحب اپوزیشن کی طرف سے اس قرارداد کی تائید کر دے، ادھر قرارداد پیش ہو ادھر ہاتھ کھڑے ہوں، اسمبلی میں ختم نبوت کا نعرہ لگے، پوری قوم مارے خوشیوں کے بلیوں اچھلنے لگے۔ میرے بھائیوں مل کے کہہ دو نا، تاج و تخت ختم نبوت۔ نہیں بھئی آخری دوست ہاتھ بھی اٹھائیں، مجھے بھی کچھ نظر آئے، زور سے کہو تاج و تخت ختم نبوت۔ آج تم حضور کے نام کو بلند کرو گے، اس کے صدقے میں ایک عقیدے کی وضاحت اور صراحت کرو گے، اس کی برکت میں اللہ آپ کو دنیا آخرت میں بلند کریں گے۔ مل کے میرے ساتھ کہہ دو، تاج و تخت ختم نبوت۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کل اسمبلی کا اجلاس ہے، آج قرارداد مرتب کی جا رہی ہے، یہ کام تو پہلے کر لینا چاہیے تھا، لیکن جناب بھٹو صاحب کی کمال ذہانت کہ انہوں نے آخری مرحلے پر پہلے 2-3 مہینے 29 مئی سے لے کر 6 ستمبر تک پوری دنیا کو، پوری پاکستانی قوم کو بھٹو صاحب نے رولے گولے میں رکھا، ان کو پتہ نہیں چلنے دیا کہ یہ کیا کام کریں گے، اور اس کا ایک سبب تھا، میں ابھی عرض کرتا ہوں، کبھی حق میں بیان دے دیا، کبھی خلاف، کبھی تحریک کے متعلق الٹی بات کہہ دی، کبھی قادیانیوں کا رگڑا لگا دیا، کبھی علماء پر تبصرہ کر دیا۔ اس کا باعث یہ تھا کہ بھٹو صاحب دنیا کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہم کس طرف فیصلہ کرنے چلے ہیں، جبکہ ان کے دل میں یہ تھا کہ اس 90 سالہ پرانے کیس کو ہم قومی اسمبلی میں حل کریں گے، مسلمانوں کی توقع اور عقیدہ کے مطابق حل کریں گے، اور دنیا میں اور قادیانیت کی پیشانی پر ایسا کفر کا ٹھپا لگائیں گے کہ پوری دنیا میں جہاں سے گزریں گے نظر آ جائے گا کہ یہ مسلمہ کی پارٹی جا رہی ہے۔ مل کے میرے ساتھ کہہ دو، تاج و تخت ختم نبوت۔ لیکن بھٹو صاحب نے پہلے کوئی تاثر نہیں قائم ہونے دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت ایک قادیانی ملعون فوجی جنرل حاضر سروس جس کا نام جنرل عبدالعلی تھا، وہ بد فطرت قسم کا قادیانی جرنیل، دوسرا اس کا بھائی وہ بھی حاضر سروس فوجی جرنیل تھا، وہ بھی ملعون قادیانی تھا، بدترین قسم کا جنونی فنیٹک قادیانی، اور اس وقت ایئر فورس کا سربراہ ظفر چودھری قادیانی تھا۔ یہ اتنی قادیانیوں کی ڈار وہاں بیٹھی ہوئی تھی جناب فوج میں۔ جناب بھٹو صاحب سمجھتے تھے کہ اگر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی بابت میں اپنی رائے ظاہر کر دوں، پوری دنیا میں رو رو کے چیخ چلا کر قادیانی ایسا اوہم قائم کریں گے کہ شاید باہر کی دنیا ہم پر دباؤ ڈالے کہ ایسا نہ کرو، اور وہ دباؤ برداشت کرنا ہمارے باق میں نہ رہے، اس لیے پوری قوم کو، پوری دنیا کو رولے گولے میں رکھا کہ پتہ ہی نہ چلے کیا ہوگا۔ آج بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں، اور اس فیصلے کے دوران ایک دوسرے کو حلف دیں گے کہ مفتی صاحب ان کے رفقا، وزیر اعظم ان کے رفقا، یہ باہر فیصلے تک کسی کو کچھ نہیں بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا۔ اور میرے بھائیوں، اس قیادت نے
اس کا اتنا اہتمام کیا کہ حضرت مولانا مفتی محمود رات فیصلہ کر کے آئے کہ کل قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس فیصلے کا شیخ الاسلام حضرت بنوری کے سامنے بھی تذکرہ نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں پر حلف دے کر آئے تھے۔ میرے بھائیوں میں درخواست کرتا ہوں، ہاؤلائے آبائی فجینی بمثلہم، انہوں نے اس بہادری کہہ دو نا تاج و تخت ختم نبوت، رات کے 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک مذاکرات ہوئے، اور میں نے مذاکرات کی پوری تفصیل ایک لفظ علماء کرام کی ایک جماعت کے ساتھ خود حضرت مولانا مفتی محمود صاحب سے سنا، مجھے یاد بھی ہے، صرف یاد نہیں، سبق کے طور پہ کراچی سے لے کر خیبر تک میں نے اپنے بیانات میں اس کے ترانے بھی گائے، صدائیں بھی بلند کی، لیکن آج کی مجلس میں ان مذاکرات میں کیا طے ہوا، ایک لفظ پر کیا بحث ہوئی، میں وہ تفصیل ایک لفظ بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنی بات کہے بغیر چارہ نہیں کہ اللہ کی کروڑ رحمتیں حضرت مولانا مفتی محمود پر کہ اللہ نے ان کو یہ توفیق بخشی تھی کہ اگر وہ ہاتھ میں مٹی لے کر دلائل سے سونا ثابت کرنا چاہتے تھے تو کر لیتے تھے، انہوں نے جو مطالبہ کیا ایک لفظ ایسا نہیں جو وہ ترمیم میں شامل کرانا چاہتے ہوں اور گورنمنٹ نے نہ مانا ہو۔ 100% اعتماد کے ساتھ میں پورے انشراح صدر کے ساتھ قیامت کے دن کی مسئولیت کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں، جو یہ چاہتے تھے منع کر اٹھتے۔ کہہ دو نا تاج و تخت ختم نبوت، زور سے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کرتا ہوں، رات کو قرارداد منظور ہو گئی، متفقہ طور پر طے ہو گیا، حضرت مفتی صاحب اس لیاقت بازار کے جلسے میں بھی، اس میں کیا کہتے ہیں اس کو، راجہ بازار کے جلسے میں بھی آئے، تعلیم القرآن میں رات کو دھواں دھار تقریریں ہوئی، اس کی تفصیلات ہیں، میں نہیں جا رہا۔ آج 7 ستمبر ہے، سبحان اللہ تو کہہ دو۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا، جناب سپیکر نے صدارت سنبھالی، قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، ترجمہ ہوا، سپیکر صاحب نے رولنگ دی، 6 قراردادیں واپس۔ اب پیرزادہ کو کہا کہ آپ کھڑے ہو کر نئی قرارداد پیش کریں، انہوں نے قرارداد پیش کی۔ اوے میاں دوستو، میں تم سے کہہ رہا ہوں، کراچی والوں، جناب بھٹو صاحب کا تعلق بھی کراچی سے تھا، جناب پیرزادہ جنہوں نے قرارداد پیش کی ان کا تعلق بھی کراچی سے تھا، مولانا شاہ احمد نورانی کا تعلق بھی کراچی سے تھا، پروفیسر غفور احمد کا تعلق بھی کراچی سے تھا، اور شیخ الاسلام حضرت بنوری کا تعلق بھی کراچی سے تھا۔ اسلامیان کراچی، تم نے جتنی تحریک ختم نبوت کی کامیابی کے لیے جس بے جگری کے ساتھ، جس بہادری اور جرات کے ساتھ سینہ تان کے اس میں حصہ ڈالا ہے، آپ کے اس آخری مرحلے پر توقع یہ ہے کہ انشاءاللہ قادیانیت کے خاتمہ کے لیے بھی آپ اپنا کردار ادا کریں گے۔ میرے بھائیوں میں گزارش کر رہا ہوں، میری درخواست ہے آپ حضرات سے کہ قرارداد پیش ہوئی، جناب سپیکر نے اعلان کیا کہ حضرت مفتی صاحب نے درخواست کی کہ آپ اس قرارداد کی تائید کر دیں۔ مفتی صاحب اپنا کام رات کر چکے تھے، آج تقریر کیا کرنا تھی، سپیکر نے اعلان کیا، یہ کھڑے ہوئے 1 منٹ میں 2 جملے کہے، آرام سے تائید کے، آرام سے بیٹھ گئے۔ اب ووٹنگ کرانا تھی، اس نے سپیکر نے کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ بھائیوں، چشم فلک نے اس نظارے کو دیکھا کہ پوری اسمبلی میں 1 سیٹ بھی خالی نہیں تھی، 100% اسمبلی کے ممبران آج یقینی طور پر انہوں نے اپنی حاضری کو یقینی بنایا، پوری اسمبلی کے تمام تر ممبران موجود ہیں۔ ادھر نام آیا حضور کا،
اور ادھر اللہ نے کرم کیا، ادھر قرارداد آئی ختم نبوت کی کہ جو تائید میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ شریف ہو میری طرف دیکھو، جناب سپیکر نے اعلان کیا، ادھر دنیا نے دیکھا کہ پوری اسمبلی کے مارے حضور کے احترام کے، وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، حضور کی امت دعوت ہو یا امت اجابت، جب کہا کہ جو قرارداد کے حق میں ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ میری طرف دیکھو، پوری اسمبلی کے مارے احترام کے حضور کے نام پر ان کی گردنیں نیچے جھک گئی، تائید کے لیے ہاتھ اٹھ گئے، اور یوں قرارداد متفقہ طور پر منظور ہوئی۔ میرے بھائیو، اب میں درخواست کرتا ہوں، وہ بات تھی 1974 کی، آج ہم بیٹھے ہیں 2021 میں، 47 سال ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد، اس کے بھٹو صاحب کے بعد ضیاء صاحب آئے، ضیاء صاحب کے بعد جنیجو صاحب، جنیجو صاحب کے بعد پھر ضیاء صاحب، ضیاء کے بعد محترمہ، محترمہ کے بعد میاں صاحب، میاں صاحب کے بعد پھر محترمہ، پھر میاں صاحب۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد پرویز مشرف آیا، جمالی صاحب آئے، معین قریشی آئے، چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بنے۔ آپ جانتے ہیں اس کے بعد پھر گیلانی صاحب وزیر بنے، زرداری صاحب صدر بنے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد پھر میاں صاحب برسر اقتدار آئے، میاں صاحب کے بعد وہ کیا کہتے ہیں اس کو، خاقان عباسی آیا۔ آج کل بھی ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، اور وہ قاضی صاحب والی بات کہ میں وضو کے ساتھ ہوں، نام نہیں لیتا، ایک صاحب آج بھی آئے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، 47 سال بیت گئے، گویا نصف صدی، اس دن سے لے کر آج تک قادیانیوں نے ہر حکمران کے، ہر کافر مملکت کے کافر حکمران کے سامنے، سپر طاقت کفار کے سامنے قادیانیوں نے ماتھے رگڑے، چہرے زخمی کرائے، ان کے پاؤں پہ پڑے، اترو بہائے، جھولیاں پھیلائی، ان کے سامنے، ان کے نوکر بن کر، چاکر بن کر، غلام بن کر، ان کے متبنہ اور لے پالک بن کر، غرضے کے ذلت کی کوئی ایسی عطا گہرائی نہیں جس کے اندر قادیانیوں نے وہ اپنا ندامت اور شرامت کے، اپنا ندامت اور ذلت کے طور پر ڈبکیے نہ لی ہوں۔ ایک کافر حکمرانوں کے قادیانیوں نے پاؤں چاٹے، ان کے اپنی زبانوں کے ساتھ ان کے بھوٹوں کی پالش کی، ان کے تلووں کو چاٹا۔ کوشش یہ 50 سال، ایک دو دن کی بات نہیں، نصف صدی کی بات ہے۔ ہمارے جن حکمرانوں کا میں نے نام لیا باہر کی دنیا سے، ان پر یہ دباؤ ڈالتے رہے کہ کسی بھی طریقے پر اس قانون کو ختم کر دیا جائے یا اس کی اہمیت کو کم کر دیا جائے، بے اثر کر دیا جائے۔ مسلمانوں، آپ دوستوں کو کریڈٹ جاتا ہے، آپ دوستوں کو کریڈٹ جاتا ہے۔ میں پھر کہتا ہوں، پوری امت کو اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اے اسلامیہ نے پاکستان، تم لوگ فرنٹ پر ہو، تمہیں کریڈٹ جاتا ہے کہ روئے زمین کے عالمی کفر نے مشرق سے لے کر مغرب تک 50 سالہ لڑائی میں پوری طاقت لگائی کہ یہ قانون ختم ہو جائے، پورے کفر کو شکست ہوئی، اللہ نے اسلام کو فتح دی کہ قانون کو ختم کرنا تو رہا درکنار، اس کی زیر زبر میں بھی فرق نہیں کر سکے۔ میرے بھائیوں، میں گزارش کرتا ہوں، آج پھر ہمیں تشویش ہوئی، یورپی یونین نے قرارداد کی، ہم نے بھی اللہ کا نام، سبحان اللہ نہیں کہتے زور سے۔ 6 ستمبر کو لیاقت باغ راولپنڈی میں، 7 ستمبر کو مینار پاکستان لاہور میں، 7 اکتوبر کو وہ اپنا قلعہ کوہنہ قاسم باغ کے سٹیڈیم میں بلا مبالغہ ہر جگہ لاکھوں کے ایسے فقید المثال اجتماع کیے کہ پوری قادیانیت پہ لرزے کی کیفیت طاری ہو گئی۔
اور میں آج اس پوزیشن میں ہوں، آج اس پوزیشن میں ہوں، قادیانیوں سے کہتا ہوں آؤ نا ہمارے ساتھ حساب کرو، تم کہاں سے چلے تھے، ہم کہاں سے، تم کہاں پہنچے ہو، ہم کہاں پہنچے ہیں، اس پورے پیریڈ میں تم نے کیا کھویا کیا پایا۔ سنو، اعلان کہتا ہوں، اپنے اکابر کی موجودگی میں کہتا ہوں، بلا خوف لومۃ لائم کہتا ہوں، سینہ تان کے بیچ میدان کے اعلان ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں، رب محمد کی قسم میں قادیانیت کے نشیب و فراز کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے چہروں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کی شکل و عقلوں کو بھی جانتا ہوں، میں ان کے دل دماغ کو بھی پہچانتا ہوں، میں ان کے دلی کیفیت کو بھی جانتا ہوں، ان کے گھروں میں جو پکتا ہے مجھے اس کا بھی خبر ہے، جو سازشیں کرتے ہیں ان سے بھی ہم باخبر ہیں۔ میں آج کہتا ہوں، دل کی بات کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے ہمارا قافلہ رکا بھی نہیں، جھکا بھی نہیں، بکا بھی نہیں، اٹکا بھی نہیں، کھٹکا بھی نہیں، اس آب و تاب کے ساتھ آج ہم میدان میں کھڑے ہیں کہ آج قادیانیت کی گردن ہمارے پاؤں کے نیچے آئے، آج قادیانیت دم توڑ رہی ہے۔ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں، آپ کی ہماری کوئی ذاتی عداوت نہیں، اب بھی موقع ہے، باز آ، حرام کے کر دی باز آ، ہزار بار توبہ شکستی باز آ۔ میں ان سے پھر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تم دوست بھی سنو، دل کی گہرائیوں سے سنو، کھوپڑیوں کو حاضر کر کے سنو، آنکھیں بند کر کے کان کھول کے مسکین کی باتوں کو سنو، یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ کہ رب محمد کی قسم جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا۔ جو کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے زور سے کہہ دینا، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ کیا، وہ دیکھو انشاءاللہ قادیانیت اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جس طرح آج روئے زمین پر مسلمہ کی پارٹی کا ایک آدمی نظر نہیں آتا، کل وہ وقت آیا چاہتا ہے انشاءاللہ پوری دنیا میں تمہیں قادیانیت کا نشان تک نہیں ملے گا۔ اللہ آپ کو توفیق بخشے۔ تھک گیا ہوں، بہت ساری باتیں کہنی تھی، میرا اتنا ارادہ بھی نہیں تھا، گفتگو لمبی ہو گئی، اس کی معافی چاہتا ہوں۔ مجھے بار بار خیال آ رہا تھا اور میں دل سے کہتا ہوں، میرے دل میں بے پناہ احترام ہے حضرت پیر طریقت سید لیاقت علی شاہ صاحب دامت برکاتہم کا۔ میں انہیں اپنا بزرگ بھی سمجھتا ہوں، اپنا مخدوم، قابل احترام۔ انہی لوگوں کے سرپرستی سے، دعاؤں سے تو ہم لوگ چل رہے ہیں، ہمارے پاس ہے کیا؟ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے بیان کی وجہ سے انہیں زیادہ زحمت کرنی پڑے، لیکن ان کی توجہات آپ دوستوں نے ہمت کی، میری گفتگو آگے بڑھتی رہی۔ اب تم نعرہ لگاؤ، میں تم سے اجازت لوں، مل کے ہر ساتھی کہے نا پوری توانائی کے ساتھ، جسے اللہ توفیق دے۔ اے صوفی کو بھی روک لو، کھڑے ہو جاؤ یہاں، مل کے میرے ساتھ نعرہ لگاؤ، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ حضرت شاہ صاحب کو دے دعا کریں۔